مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر حبیب نیر پشاور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج موقع ملا کہ آپ کے ساتھ خدا کی کلام کی باتیں کچھ شیئر کی جائیں۔ آج میں آپ کو کلام مقدس میں سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح دنیا میں آئے، اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کو ابدی زندگی دیں۔ یسوع مسیح کی باتیں اس وقت کے علماء، اس وقت کے بہت کلام کو جاننے والے بھی نہیں سمجھ سکے، اور وہ یسوع مسیح سے سوالات کرتے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ در حقیقت یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آئے کہ لوگ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ اور آج کلام مقدس میں سے میرے ساتھ اگر آپ حوالہ دیکھ لیجئے، یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے جو خدا کا کلام سنتا اور اس کے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح در حقیقت خدا کا کلمہ بن کر دنیا میں آئے۔ جن لوگوں نے ان کا کلام سنا، انہوں نے کثرت کی زندگی پائی، اور اس کے بھیجنے والے کا یقین، خدا کا یقین، خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ دنیا کو نجات دے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا۔ جو اس کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ اب دیکھیے، لازر کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں ہی ہے، وہ یسوع مسیح کا دوست تھا۔ وہ مردہ تھا، وہ قبر کے اندر تھا۔ جب یسوع مسیح اس کے گھر پہنچے تو اس کی بہن نے کہا کہ اب تو آ رہا ہے، ہمارا بھائی تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا زندہ ہوگا۔ وہ بہنوں نے کلام سن رکھا تھا، انہیں پتا کہ ہاں، ہمیں پتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا بھائی زندہ ہوگا۔ جب یسوع مسیح قبر پر گئے تو یسوع نے کہا کہ لازر تو قبر سے باہر آ۔ یاد رکھیے، وہ مردہ تھا دنیا کی نظر میں، مگر خدا کا کلام جب اس کے کانوں میں گیا، جب خدا کا کلام اس نے سنا، اس کے ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھا تھے، مگر وہ اسی طرح اٹھ کر آ گیا، کیونکہ خدا کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ مردے بھی خدا کا کلام سنتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں۔ ہاللویہ! یہ خدا کے کلام کی طاقت ہے۔ جو بھی اس کا کلام سنے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوگا۔ یہ فقی، فریسی، صدوقی یہ بات سن چکے تھے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے ایک دن مرنا ہے۔ صدوقی قیامت پر اور مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر اس نے کہا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی، پہلی بات ہے کہ زندگی سے موت ہے، موت سے آگے زندگی کی بات نہیں ہے، مگر یسوع نے موت کے آگے زندگی کی بات کے بارے میں بتایا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ جو ایک دفعہ مرتا ہے، اس نے، جو ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے اس نے 2 دفعہ مرنا ہے، اور جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے اس نے 1 دفعہ ہی مرنا ہے۔ ایک نئے سرے سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکودیمس کے پاس جب یسوع مسیح گیا تو اس نے کہا میں بوڑھا ہو کر کیسے ماں کے پیٹ میں جاؤں گا اور پیدا ہوں گا؟ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، ڈاکو کے بارے میں سوچ لیجئے، ساری زندگی اس نے گناہ کیا، مگر زندگی کا پانی پلانے والا، زندگی دینے والا خدا اس کے ساتھ مسلوق ہوا تھا۔ اس نے کہا جب کبھی تو جائے اپنے باپ کی بادشاہی میں مجھے یاد رکھنا۔ اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح، دنیا نے اسے موت کے حوالے کر دیا تھا، مگر یسوع نے اسے فردوس کا حقدار بنایا۔ یسوع مسیح نے اسے ہمیشہ کی زندگی دی۔ سدرک میشک ابدنجو کے بارے میں دیکھیے، اسے دنیا والوں نے اٹھا کر آگ میں ڈال دیا، یہاں تک جن لوگوں نے اسے آگ کے اندر ڈالا تھا وہ جل کر بھسم ہو گئے، مگر آگ میں بچانے والا خدا کا بیٹا وہاں پر موجود تھا، کیونکہ وہ موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ یسوع مسیح کا کام یہی ہے، جو لوگ موت میں ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے۔
یسوع مسیح خود آگ میں ان کے آگے ان کے ساتھ تھا چلتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 3 لوگوں کو آگ کے اندر بھیجا ہے، مگر یہ چوتھا کون ہے؟ خدا آج بھی آپ کو جس بڑی مصیبت میں ہے، مشکل میں، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ ذبح کیا ہوا بڑا کلیسیاؤں میں کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑا جب بھی ذبح ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. واحد یسوع مسیح ذبح کیا ہوا بڑا ہے جو کلیسیاؤں میں کھڑا ہے. ان کلیسیاؤں میں معجزات ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، جو مسیح یسوع کے کلام پر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیے دانیل کو کیا کیا، بھوکے شیروں کی مان کے آگے دنیا نے ڈال دیا، مگر وہاں پر یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے والا موجود تھا. اس نے ان شیروں کے منہ کو بند کر دیا. جب صبح آواز دی گئی تو اس نے کہا ہاں میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا کے کلام پر عمل کرتا تھا. وہ بادشاہ سے نہیں ڈرا. مگر جب پھر ان لوگوں کو پھینکا گیا جو دانیل کے مخالف تھے، جنہوں نے بادشاہ کو اس کے بارے میں کہا کہ اسے پھینکا جائے، خدا کے کلام جو بادشاہ کے حکم کی بات نہیں مانتا، ان کو شیروں نے کھا دیا. عزیزو، خدا کے کلام پر عمل کریں تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اگر خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اس کے کلام پر عمل کریں، سنیں اس کے بھیجنے والے کی باتوں کو، دنیا کی باتوں کو، ڈینامینیشنز کو، دوسرے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر صرف خدا کے کلام پر عمل کریں تو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. کال تو پڑھنا ہے، نہ تو روٹی کا نہ پانی کا، خدا کے زندہ کلام کا. اگر آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہوا ہے، آپ نے اس کے بھیجنے والے کا یقین کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ان ورکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کلام کی باتوں کی، جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہے تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. آپ کب تک ہم ان باتوں کے پیچھے بھاگیں گے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، یہ کیسے کہتا ہے؟ اگر جب تک آپ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تب تک ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے. اس وقت کے لوگوں کو بھی کلام کی باتوں کی سمجھ نہیں لگتی تھی. آج یہی میری اپیل ہے کہ براہ مہربانی ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو بڑی برکت.